وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 1 حصہ 2. آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم اس قرآن پاک کو اپنے لیے ہدایت سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. الف لام میم. حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. ہدی ورحمۃ للمحسنین. جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 1. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین. یہ آیات ہیں دانائی سے پر کتاب کی، ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے. سامعین کرام، تذکرہ کر رہے تھے، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکمت اور دانائی سے پر کتاب کی اہمیت، اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ اندھیرے میں ہے. انسان جو ہے اس کی قوتیں جو ہیں وہ محدود ہیں، یہ باطن کو نہیں دیکھ سکتی. انسان کا مقصود جو ہے وہ باطن ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کا راستہ، اس کا تعلق بھی پھر باطن سے ہے. کون سے اعمال ہیں؟ دیکھیں، ہم اعمال کرنے آئے ہیں، ایک زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں وسائل تو دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، زندگی کے قیام کے لیے تمام وسائل اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھے ہیں. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندگی گزاریں اور اس میں ایسے کام کریں جو ہمیں اپنے مقصود تک پہنچا دیں. یہی ہے، اس میں جد و جہد ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی انسان کی کامیابی جو ہے وہ مشقت میں ہے، جد و جہد میں ہے، محنت میں ہے. یہ بات یاد رکھیں سامعین کرام، اور بہت زیادہ اس پہ آپ توجہ دیں کہ آخر آرام طلبی، آرام کوشی میں ہماری نجات ہے کہ نہیں محنت میں ہے. اس بات پہ ذرا غور کریں. دوسری بات یہ ہے، ایک آیت کی طرف میں آپ کی توجہ اور بھی دلاتا ہوں کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تم خوب محنت کرتے ہو، اپنے رب کی طرف کوشش کرتے ہو، جد و جہد کرتے ہو، محنت کرتے ہو. اگر تم ایسا کرو گے
تو تم یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ فملاقی، پھر جاہدو فی سبیلہ، جاہدو فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں محنت کرو جس طرح کہ حق ہے محنت کا۔ اور یہ ساری باتیں ہیں جد و جہد میں ہے، یعنی یہ دیکھیں آپ کے ذہن میں یہ نقطہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم آئے ہیں یہاں دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم باطنی اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے آئے ہیں، یعنی یہاں دنیا کے بعد ہمیں جانا ہے، رخت سفر ہے ہمارا، منتقل ہونا ہے باطنی زندگی کی طرف۔ دیکھیں باطنی زندگی میں موت کے بعد تو ایک عالم قبر ہے، عالم برزخ ہے، وہاں ہم رہیں گے قیامت تک، پھر قیامت ہوگی اور ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ ایک زندگی دے گا، اور پھر ہم جائیں گے آخرت میں محشر میں، وہاں حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب کے بعد جو ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں اور ایک ٹولی جو ہے جہنم میں جائے گی۔ اب جہنم میں کون سے لوگ جائیں گے یہ آپ نے سوچا ہے کبھی؟ جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جن کا مقصود باطن نہیں تھا، جن کا مقصود ظاہر تھا، جن لوگوں نے ظاہر کے لیے زندگی گزارتی، جیسا کہ آج ہم لوگ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ جنت کی بو تک نہیں، خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، یعنی میں آپ کو قرآن اور حدیث کی بات بتا رہا ہوں، یہ بات بالکل نوٹ کر لیں۔ جو لوگ، بلکہ میں آپ کو قرآن سے ریفرنس بھی دیتا ہوں، بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ تعجب کرتے ہیں، بعض لوگ تعجب کرتے ہوں گے میری باتوں پہ کہ یہ بھئی کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کیا ہوا کہ مقصد ہمارا دنیا ہے، کیا ہوا کہ اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے؟ تو پھر قرآن سے میں آپ کو ایک آیت پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اس پہ مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب اس میں مسلمان، کافر، ہندو، مشرک، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ایک روش کی بات ہے، ایک سوچ کی بات ہے۔ لا یرجون لقاءنا، ان کو میری ملاقات کی امید ہی نہیں ہے۔ آج جو معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں، یا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے کو اللہ کی ملاقات کی کوئی نہ تڑپ ہے، نہ طلب ہے، نہ امید ہے۔ بہت خطرناک بات ہے، نہ تڑپ ہے، نہ طلب ہے، نہ امید ہے۔ دیکھیں ہماری تو ساری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں، عام طور پہ تو لا یرجون لقاءنا، جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ لوگ میرے احکامات سے غافل ہیں۔ آج قرآن کی جو احکامات سے، اس سے ہم غافل ہیں کہ نہیں؟ قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے ہمارا؟ مردے کو لیٹا کے آپ ایک ایک سپارہ پکڑا دیتے ہیں کہ لو پڑھو، یا کوئی بیمار ہوتا ہے سخت، آپ گھر پہ تعزیت وہ عیادت کے لیے آتی ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا، اب یہ سپارہ پڑھ کے دعا کرو، بس اور کیا تعلق ہے ہمارا؟ بتائیں آپ مجھے، کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا کیا تعلق ہے قرآن سے اس کے علاوہ؟ دلہن جا رہی ہے، اس کے سر پہ آپ نے سایہ کر دیا، اور بس اس کو ایک خوبصورت جزدان میں لپیٹ دیا، وہ پھر قرآن پڑھا رہتا ہے۔ تو ایک انتہائی شرمناک سلوک ہے سامعین کرام ہمارا قرآن سے، جس کا نتیجہ ہمیں جلدی بھگتنا ہوگا۔ اس خیال میں نہ رہیں کہ آخرت نہیں آئے گی، یا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، نہیں، ساری چیزوں کا ایک ایک چیز، یوم توفیٰ کل نفس ما کسبت، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ ہماری قرآن سے بے اعتنائی، اس کا نتیجہ جلد ہی ہم نے بھگتنا ہوگا۔ ہم گناہگار
ہم نے اپنا نام قصداً گناہگاروں کی فہرست میں داخل کر لیا ہے، اور گناہگار تو آپ کو معلوم ہے کس طرح گناہگاروں کی فہرست میں قرآن سے رخ موڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے رخ موڑ لیا ہے، دنیا کو مقصود بنا لیا ہے، تو گناہگار اور کسے کہتے ہیں؟ بہرحال یہ آیات ہیں سامعین کرام کتاب الحکیم، دانائی سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا، اور آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ میں نے خلاصہ میری سب گفتگو کا یہ ہے کہ ہمیں دانائی کی ضرورت ہے، سمجھداری کی باتوں کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن جو ہے ہمیں سمجھداری کی باتیں بتاتا ہے، دانائی کی باتیں بتاتا ہے کہ بھئی تمہارا مقصد کیا ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ پھر اس مقصد تک پہنچنے کا صراط مستقیم سیدھا راستہ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ پھر حضور کے اتباع کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اگر تم رسول کا اتباع کرو گے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب بن جاؤ گے، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو یہ حکمت کی باتیں ہیں، ساری اچھی اچھی باتیں اس میں۔ ہاں انذار تو ہے، جہنم کی بھی باتیں ہیں، اور لیکن خوشخبری ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ انذار ہے، جو اس انذار کو قبول کر لے پھر اس کے لیے خوشخبری آئیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی، ہدم و رحمتن۔ اب یہ کس کے لیے ہے؟ تفصیل اس کی بیان ہو رہی ہے آیت نمبر 3 میں۔ ہدن، اس میں ہدایت ہے، نمبر 1 بات ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اب ہدایت کیا چیز ہے سامعین کرام؟ ہدایت وہ راستہ ہے، وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے۔ اس میں ہدایت ہے، اس میں احکامات ہیں، اس میں ہدایات ہیں، اس میں راستہ، یہ ہمیں راستہ بتاتی ہے سیدھے راستے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ، جو اعمال، تھوڑی توجہ سے سنیں، جو اعمال ہمیں اللہ کی طرف لے جاتے ہیں وہ تمام اعمال جو ہے ہمیں اس کی تفصیل بتاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ ہمیں طریقہ بتاتی ہے، اللہ کے بندوں کی صفات ہمیں بتاتی ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ الاخری سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھ لیں، پورا ایک پروگرام بتایا گیا ہے کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ بے شمار جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں، وہ اخلاق بیان کی ہیں جو اللہ کے بندے کے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال الذین یقیمون الصلاۃ نہیں، ہدن، اس میں ہدایت ہے۔ آپ کو میں نے کہا قرآن ایک منزل بتاتا ہے اور منزل کا جانے کا راستہ بھی بتاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 رحمت، رحمت ہے، یعنی ہدایت ہے اور اس میں رحمت ہے۔ ظاہر ہے سامعین کرام، دیکھیں ایک بات، یہ رحمت کے بارے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں انسان جب اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیتا ہے، اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے، اور پھر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسن، نیکوکار، وہی محسنین کا لفظ ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، دوسری جگہ سے آیت میں پڑھ رہا ہوں، یہاں بھی رحمت للمحسنین، وہاں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین، نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں دوبارہ اس بات کو، بہت اہم بات ہے اور بہت اچھی بات ہے، اس کو میں آپ کے سامنے دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا فضل، اس پہ
اس سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اس کو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت، چاہیے یہ کہ لوگ اس پہ خوشیاں منائیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس پہ خوشیاں منانی چاہیے۔ تو خوشیاں آپ کو حاصل ہوں گی تو آپ پھر خوشیاں منائیں گے۔ یہ مضمون بہت سارا میں بالکل کھول کے نہیں بیان کر سکتا، اس کی اپنی وجوہات ہیں، کیونکہ اس کا تعلق باطن سے ہے۔ تو باطنی مضامین بعض اوقات بالکل اشارات تو دیے جا سکتے ہیں، لیکن اشارات سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو سمجھدار ہیں تو پھر وہ سمجھ لیں گے اس کو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رحمت ہے اس میں، ہدن، اس کتاب میں رحمت ہے۔ لیکن یہ کتاب تو ہے سراپا نور ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، ازلی کلام ہے، اور یہ نورانی کلام ہے۔ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ این کتاب نیست چیز دیگرست، یہ کتاب نہیں کوئی اور چیز ہے یہ۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کلام کو کوئی اگر قبول کر لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا، خاص رحمت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ ویسے تو بعض اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عمومی ہوتی ہیں، الرحمن کا مطلب یہی ہے کہ سب پہ رحم کرنے والا، لیکن جو اس کے اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ خاص اپنی رحمتوں کے دائرے میں ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ مضمون بڑا دلچسپ بھی ہے اور طویل بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑے تھوڑے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا رہا ہوں۔ اس میں رحمت ہے، تو رحمت اپنے ساتھ سکون اور خوشی لاتی ہے۔ ثم انزل سکینہ، یہ جب بدر میں یا ایسے بدر میں ایسے ہوا تھا کہ صحابہ کرام، یا غزوہ احد میں بھی ایسا، تو بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے، سکینہ قرآن میں اس کو کہا ہے، سکینہ، ثم انزل السکینۃ علیہم او کما قال۔ تو وہ سکینہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک نور، اطمینان، رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو وہ صحابہ پھر بیان کرتے ہیں کہ کوئی ہم میں ایسا نہیں تھا جو جب یہ کیفیت آئی تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی، اونگ آ گئی نا، اونگ آ گئی۔ تو یہ ہوتا ہے صاحب کرام، لیکن یہ ہے کہ بہرحال میں دیکھیں یہ رحمت کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری نظر میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم طالب نہیں ہیں، ہم تو دنیا کے مال و دولت کے طالب ہیں، اور دنیاوی جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کے ہم طالب ہیں، کھا لے پی لے جی لے نا۔ تو لیکن رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ایک چیز ہے، اور اب یہ رحمت جو ہے، ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ تو یہ ہے محسنین کے لیے۔ محسنین کا مطلب نیکوکار، نیک کام کرنے والا۔ نیک کام کسے کہتے ہیں؟ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا، نیک کام وہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو منزل بنا لیں، آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے دیں، اپنے زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین۔ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو خاص کر لیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیں، اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لیں، کسی نگران کا انتخاب کر لیں جو آپ کی رہنمائی کرے اللہ کے راستے میں، اور پھر چلتے جائیں۔ تو اب آپ کا جو بھی عمل ہوگا وہ نیک ہوگا، نیکوکاری میں شمار ہوگا، عمل صالح ہوگا۔
یہ ایک بات نوٹ کر لیں، عام طور پہ تو ہم نے نیکوکاروں کا یا عبادت کا ہم نے ایک خاص مفہوم بنا لیا ہے جو کہ بہت زیادہ مفہوم محدود ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم سوچتے ہیں۔ یعنی نیک کام ہم اسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کوئی مسجد بنوا دی مثال کے طور پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ کام نیک نہیں ہے، کسی کو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، غریب کو راشن دلوا دیا یا جو کچھ بھی ہے، تو یا نماز پڑھ لی یا روزہ، یا آپ نے حج کر لیا، یا جو بھی داڑھی شریف آپ نے چھوڑ دی سنت، یہ نیک کام تو ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے آپ نے نیکی کو محدود کیوں کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے نیکی کو محدود کیوں کر دیا؟ یہ ساری زندگی آپ کی نیکی بن جانا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی تمام زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں، ہر کام میں للہیت پیدا کریں، ہر کام اللہ کی وجہ سے کریں، اللہ کے لیے کریں، زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ پھیر لیتا ہوں اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ساری زندگی پھر آپ کی نیکوکاری پر مشتمل ہوگی، جو بھی آپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آپ ظاہری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، آپ شادی کر رہے ہیں، آپ بچے پیدا کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کارخانہ کھول رہے ہیں، آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، دنیا میں کوئی پیسے لگا رہے ہیں تاکہ کچھ رزق حلال، یہ سارا یعنی بیوی کے منہ میں نوالا دے رہے ہیں، ان سے اچھا سلوک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ سارا نیک و کام ہے، نیک کام ہے للمحسنین۔ اب یہ سارے کام میں خلوص بھی ہے آپ کے، ظاہر ہے نیک کام جس میں خلوص نہ ہو وہ تو نیک کام نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ نیک کام کرتے ہیں لیکن اس میں خلوص نہیں ہوتا، خیرات کرتے ہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، بیواؤں کی امداد کرتے ہیں، لیکن مخلص نہیں ہوتے، وہ اس میں للہیت نہیں ہوتی، اس میں دکھلاوا ہوتا ہے، اس میں ریاکاری ہوتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا ہم کرتے ہیں۔ تو محسن نیکوکار اور اس میں اخلاص، یہ بات نوٹ کر لیں، یعنی نیکی اخلاص کے بغیر مقبول نہیں ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، نیکی اخلاص کے بغیر، خالص نیت کے بغیر مقبول نہیں ہے۔ ریاکاری آ گئی وہ تو شرک بن گیا، جس نیک کام میں بھی ریاکاری آ گئی، آپ نے ریاکاری کی نیت کر لی، یا مثال کے طور پہ آپ نے چاہا کہ مجھے لوگ شاباش کریں، واہ واہ کریں، تو پھر وہ تو ریاکاری میں آ گئی، تو ریاکاری تو شرک ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ اب محسنین کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اس کا مضمون یہ ہے، یعنی اس میں 3 صفات بیان ہو رہی ہیں سامعین کرام، محسنین کی یہاں پہ 3 صفات بیان ہو رہی ہیں، اور بہت مناسب ہوگا اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، یہ صفات جو ہیں 5 ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں، کہ یعنی اگر آپ کو یاد ہو کہ سورہ بقرہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ٹھیک ہے، اب وہاں سامعین کرام سورہ بقرہ میں، اور یہ آیات کا ایک خاص ربط ہے، سورہ بقرہ مدنی ہے، یہ مکی صورت ہے، لیکن اس کے میں ایک حسین اتفاقات ہیں اور یکسانیت ہے۔ اس میں بھی وہاں کیا ہے، الف لام میم سے شروع ہوا ہے سورہ بقرہ میں مضمون، اور یہاں الف لام میم، ٹھیک ہے، سورہ لقمان اور سورہ بقرہ، اس کا آغاز یکساں لفظ سے ہوا ہے، الف لام میم سے ہوا ہے۔ اب اس میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ہے کہ تلک آیات الکتاب
بالحکیم، ٹھیک ہے. پھر اس میں کیا ہے؟ ہدن للمتقین. یہاں کیا ہے؟ ہدم ورحمت للمحسنین. اب محسن، ہر محسن جو ہے وہ متقی بھی ہے. سامنے کرام تھوڑا سا الفاظ میں یعنی تغیر تو ہے، لیکن معنوی طور پہ اس میں معنوی طور پہ سب ایک سے ہیں. ہر متقی جو ہے وہ محسن ہے، ہر محسن متقی ہے. تقوی کا کیا مطلب ہے؟ آپ احتیاط کر رہے ہیں، رضائے الہی کو مد نظر رکھ کے آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ متقین کی زندگی ہے، متقین کی لائف ہے. اور قرآن وہاں پہ کیا ہے؟ ہدل للمتقین. یہاں کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے. بہرحال پھر آگے ہے، آگے وہاں پہ کیا ہے؟ 3 چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس میں کہ الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یعنی ایمان بالغیب اور اقامت صلاۃ اور یہ آخرت، وہاں جو ہے یقیمون الصلاۃ، یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو بہرحال وہاں 5 صفات ہیں سامنے کرام، یہاں 3 ہیں، اور یہ ایک مجموعہ سا ہے بہرحال. لیکن آپ دیکھیں ایک اتفاق ہے. اور پھر ایک اتفاق کی جانب میں اور آپ کو متوجہ کرتا ہوں. یہاں کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہاں آیت نمبر 5 میں ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. زیر زبر کے فرق کے بغیر ایک ہی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ زیر زبر کے فرق کے بغیر ایک ہی آیت ہے. اور ایک اور حسین اتفاق کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ وہاں بھی یہ آیت نمبر 5 ہے سورہ بقرہ میں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہاں بھی یہ آیت نمبر 5 ہے، اور اس صورت مکی صورت میں بھی یہ آیت نمبر 5 ہے جو زیر زبر کے فرق کے بغیر ہے، آیت نمبر 5. اور جس طرح الف لام میم ہے، وہاں بھی زیر زبر کے فرق کے بغیر پہلی آیت ہے، یہاں بھی پہلی آیت ہے. آیت نمبر 5 بالکل یکساں ہے. بہرحال اس میں گفتگو جاری رہے گی. سامعین کرام میں ابھی تلاوت کرتا ہوں اور میرے ساتھ آپ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین. اب ان آیات کی ترجمہ سنا دیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت سے بھری کتاب کی. ھدی ورحمۃ للمحسنین، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. الف لام میم. Aleph, Lam, Meme. تلك آيات الكتاب الحكيم. These are the verses of the wise book. هدى ورحمة للمحسنين. A guide and a mercy for the righteous. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.